حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چاچا کو بہت زیادہ سمجھایا، فرمایا کہ ان بتوں کی پوجا کرنی چھوڑ دیں، نہ یہ آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے چاچا نے ان بت پرستوں کی یعنی ان بتوں کی پوجا کرنی نہ چھوڑی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بت نہ آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے چاچا جو ہیں اس سے باز نہ آئے۔ تو ایک ان کے میلہ لگتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی دعوت دی، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ آپ نے آسمان کے ستاروں کی طرف دیکھا اور فرمایا میں تو بیمار ہونے والا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ 1 گھنٹے تک بیمار ہو جاؤں گا، صبح بیمار ہو جاؤں گا، ہفتے تک بیمار ہو جاؤں گا، مہینے تک بیمار ہو جاؤں گا، فرمایا زندگی میں کبھی بھی بیمار ہو سکتا ہوں۔ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، فرمایا میں بیمار ہونے والا ہوں۔ تو وہ ستاروں پہ بڑا یقین رکھتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو فرما رہے ہیں تو یقیناً ان کے پاس ستاروں کا علم ہے، انہوں نے اسے پڑھ کر ستاروں کے علم کو پڑھ کر پھر ہمیں بتایا ہے کہ بھئی میں بیمار ہونے والا ہوں۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑ کر چلے گئے اور بڑے بڑے اعلیٰ کھانے پکا کر انہیں بتوں کے پاس رکھ کے اور وہ جہاں پر میلہ لگتا تھا وہاں پر چلے گئے، اور دستور یہ تھا کہ پہلے میلے پر جاتے تھے اور واپس لوٹ کر آ کے اس کے بعد وہ جو چیزیں تھیں، وہ جو کھانے ہوتے تھے اچھے اچھے پکائے ہوتے تھے انہیں کھایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہ جب سارے چلے گئے تو آپ نے کلہاڑا لیا اور ان کے بتوں کے پاس چلے گئے، اور جا کر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان بتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا الا تاکلون، فرمایا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ جب انہوں نے کوئی جواب نہ دیا فرمایا مالکم لا تنطقون، فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم بولتے کیوں نہیں ہو، میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اب وہ پتھر نہ جو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے نہ اس میں جان ہے، وہ کیا جواب دیتا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام غصے میں آئے اور آپ نے وہ کلہاڑا پکڑا اور ان کے بتوں کو توڑ دیا، سب کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور جو بڑا بت تھا وہ جو کلہاڑا تھا اس کے کندھے پر رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے۔ جب وہ واپس لوٹ کے میلے سے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بتوں کو توڑ دیا گیا ہے، تو پوچھنے لگے کہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ تو ان میں سے چند نے کہا کہ ہم نے ایک شخص جسے ابراہیم کہا جاتا ہے اسے دیکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے خداؤں کا برا ضرور چاہوں گا، انہیں نقصان ضرور پہنچاؤں گا۔ تو کہنے لگے انہیں بلایا جائے، شاید وہ جو ہے اس بات پر گواہی دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کے کہنے لگے کہ یہ ہمارے خداؤں کو آپ نے توڑا ہے؟ فرمایا بل فعلہ کبیرہم، فرمایا اس بڑے بت سے ھذا فسالوہم ان کانوا ینطقون، فرمایا یہ بڑے بت نے کیا ہوگا، اس سے سوال کرو اگر یہ بولتا ہے تو۔ اب انہوں نے پریشان ہوئے اور گریبان میں جھانکا کہ یہ تو ہم ایسی پتھر کی پوجا کر رہے ہیں جو نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اور آگے سے کہنے لگے کہ آپ کو پتہ تو ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہی تو میں فرما رہا ہوں کہ وہ رب ذوالجلال اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہیں زندگی عطا کی ہے، جو تمہارے ایک ایک لمحے پہ نظر رکھے ہوئے ہے، جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، جس نے تمہیں اعلیٰ رزق عطا فرمایا ہے، اس رب کی عبادت تم کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا یہی تو میں کہتا ہوں کہ نہ وہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، آؤ میرے رب کی طرف جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے اور مغرب کی طرف لے جاتا ہے۔ تو کہا آؤ میرے اس رب کی عبادت کرو اور اس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، اس کی توحید پر ایمان لاؤ۔
تو وہ کہنے لگے یقیناً یہ کام آپ نے کیا ہے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ روشن کی گئی۔ پھر تو اس واقعہ سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بت پرستی آج کے دور میں نہیں ہو رہی۔ یہ جو آج ہمارا قریبی ہمسایہ ملک ہے وہاں پر بت پرستی کی جاتی ہے، خود جو ہے یہ پتھر کو تراشا جاتا ہے، بعد میں اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے دور میں جو مشرکین تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو حضرت نبی علیہ السلام پر اس آیت کو اس لیے نازل کیا گیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی عزت کرتے تھے اور بڑا انہیں رتبہ دیتے تھے اور بڑا فخر کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ہماری یعنی نسل میں ہیں، ہم ان کی نسل میں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر فرمایا یہ جو تم بت پرستی کر رہے ہو اسے تو وہ ناپسند فرماتے تھے، اسے تو وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، تو لہٰذا اس لیے فرمایا اس چیز کو ذکر فرما کے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے تو فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ فرمایا ان بتوں کی پوجا کرنی چھوڑ دو اور فرمایا میرے در پہ آ کے سر جھکا لو، میری توحید کا اقرار کر لو، میرے نبی کا کلمہ پڑھ لو، فرمایا میں تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دوں گا۔